فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء وقال علیہ الصلاة والسلام یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج وقال علیہ الصلاة والسلام فلیتق اللہ فی نصف الباقی وقال علیہ الصلاة والسلام التقوى ها هنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ نکاح کی مسنون محفل میں تشریف فرما ہیں. نکاح ہی ایک ایسا عنوان ہے جب کسی کے سامنے نکاح کا لفظ آئے اور اس کے بعد کے الفاظ کے انتظار میں خود بخود خوشی سے ہر ایک انسان استقبال کرنے لگتا ہے. اگر اسے یہ کہہ دیا جائے آپ کا نکاح، پھر کہنا ہی کیا، چہرہ گلستان ہو جائے گا اور ایسا کھلے گا کہ ہر عمر رسیدہ بھی نو عمر ہو جائیں گے. نکاح ہی ایک عنوان خوشی کا ہے، نکاح نام ہی ہے خوشی کا. اس لیے نکاح کے محفل میں ہم لوگ خوشی سے ہٹ کر کوئی بات کہنے کے عادی نہیں ہیں. بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو محفل نکاح کو محفل ماتم بنا دیتے ہیں، جو محفل نکاح کو محفل تعزیت بنا دیتے ہیں، جو محفل نکاح کو محفل غم بنا دیتے ہیں. بھی یہ محفل غم نہیں ہے بلکہ محفل ہم ہے. یہاں سے آپ کے ہمسر کو جوڑا جا رہا ہے، ہم غم کو جوڑا جا رہا ہے، ہم دم کو جوڑا جا رہا ہے، ہم فکر کو جوڑا جا رہا ہے، اور یہاں سے آپ کے ہم لمحہ ساتھ دینے والی کو جوڑا جا رہا ہے. اب تک آپ تھے، اب تک آپ کے ساتھ ایک کو جوڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا مقام دیگر لوگوں کے سامنے معزز ہو جائے گا. غیر شادی شدہ انسان ایک نقطہ والا ہوتا ہے، وہ نقطہ عیب والا. ارے بھئی ان کی شادی اب تک کیوں نہیں ہوئی، ان کی شادی اب تک کیوں نہیں ہوئی، ان کی شادی اب تک کیوں نہیں ہوئی. ہر ایک آدمی چاہے وہ گھر میں لڑکی ہو یا نوجوان لڑکا ہو، یہ سوال کھڑا کرے گا، یہ سوال پوچھتا رہے گا. اب ان تمام سوالات کے لیے جواب آپ کو مل گیا. ارے بھئی ان کی شادی ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کی اتنی جلد بازی ہے اس معاملے میں. شادی ہو گئی پھر فوراً شروع کر دیتے ہیں بھئی کیا خوشخبری، کیا خوشخبری، کیا خوشخبری. ارے بھئی یہ خوشخبری ملی ہے، 1-8 سال انتظار کرو اور ایک خوشخبری آپ کو مل جائے گی. پھر 1-8 سال انتظار کیجئے اور ایک خوشخبری آپ کو مل جائے گی. 1-8 سال انتظار کیجئے اور ایک خوشخبری آپ کو مل جائے گی. ایک صاحب اپنے داماد کی شکایت لے کر پہنچے، کہا یہ ڈپریشن میں چلے گئے. میں نے پوچھا وجہ، کہنے لگے جب سے نکاح ہوا اس کے بعد سے لے کر ان کے تمام دوست و احباب ان کے پیچھے پڑ گئے. ارے بھئی کیا بھی خوشخبری، کیا بھی خوشخبری، کیا بھی خوشخبری. 7 مہینے سے کوئی خوشخبری نظر نہیں آئی تو وہ یوں سمجھ گیا کہ اب تو میں خوشخبریوں سے بے خبر ہو گیا ہوں. خوشخبری میرے نصیب میں ہی نہیں ہے، خوشخبری میرے لیے دور کی بات ہو گئی. خوشخبری سے یہ مایوس ہو گیا اور اتنا ڈپریشن میں چلا گیا، اب یہ باپ بننے کا قابل نہیں رہا.
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھائی نکاح ایک خوشی کا موقع ہے، اور ذرا صبر کرو، صبر کرو. بث منہما رجالا کثیرا ونساء، ذرا صبر سے کام لو. قرآن نے اس کی وضاحت کر دی. پہلے اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، پھر انہی سے خلق منہا زوجہا، حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے پروردگار نے بہت سارے انسانوں کو وجود میں لایا. اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. صبر سے کام لینا. کبھی بھی کسی کو یہ خوشخبری پوچھ کر تکلیف دینا منع ہے. پوچھو مت. اللہ کی ذات ترتیب کے ساتھ ہر فیصلے کو کرنے والی ذات ہے. اللہ رب ہے. ترتیب سے جب اس کو دینے کا نمبر آئے گا، خود بخود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. ہمارے ہی سامنے بہت سارے ایسی خبریں موجود ہیں، ایسی باتیں موجود ہیں، کارگزاریاں موجود ہیں جن کو اللہ نے 30 سال کے بعد صاحب اولاد بنایا. 30 سال کے بعد آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ صبر کرو. تو اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام 4 آیتیں بڑے اہتمام سے نکاح کی محفلوں میں پڑھا کرتے تھے. ذرا توجہ سے میری بات سننا. 4 آیتوں کو پڑھنے کا منشا کیا ہے؟ 4 آیتیں حضور علیہ السلام کے انتخاب کے منشا حضرات علماء یہ تحریر کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ تم چاہے جس خاندان کے کیوں نہ ہو، اتنی بات اپنے ذہن میں رکھو، ایک ہی ماں باپ کے تم سب اولاد ہو. ایک ہی ماں باپ کے تم سب اولاد ہو. ان کا یہ خاندان، ان کا وہ خاندان، ان کا یہ پاندان، ان کا یہ وغلدان، یہ سب تذکرہ یہاں پر نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر ہم سب کے سب ایک ہی خاندان کے ہیں. اسی لیے فرمایا حضور نے لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم وآدم من تراب. تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو. تم میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے، نہ گورے میں، نہ کالے میں، نہ سفید میں، نہ سیاہ میں، نہ ہی عرب میں، نہ ہی عجم میں. کسی بھی اعتبار سے آپ کے درمیان فرق نہیں ہونی چاہیے. تم سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اور مٹی سے جب اللہ نے پیدا کیا، یہ تصور، یہ بات رکھنی ہے اپنے ذہنوں میں. وہ کیا کہ وہ یہ ہے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی میں جائیں گے، پھر مٹی ہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس میں خاندان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اس لیے یہ تذکرہ تبصرہ تمہارے خاندان میں ایسا ہی ہے، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں، تمہارے خاندان میں یوں ہے، ہمارے خاندان میں یوں نہیں، تمہارے آبا و اجداد کی یہ عادت ہے، ہمارے آبا و اجداد نہیں. نکاح کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد ہم کبھی بھی تم اور میں اس طرح کی تفریق کر کے بات نہیں کریں گے. جس زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تفریق والی بات ہوتی ہے، یہ میری اور یہ تیری، کبھی بھی زندگی میں وہ دونوں خوش نہیں رہ سکتے، متحد نہیں ہو سکتے. ان دونوں کے درمیان ہمیشہ یہ تفریق والی چیز باقی رہے گی. کون سی چیز؟ کبھی بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، یہ تیری، یہ میری، یہ تیری، یہ میری نہیں، یہ ہماری، یہ ہماری، یہ ہماری. جب تک میاں بیوی دونوں اپنے آپ کو ملا، بھئی ہم کب جائیں گے، ہم کب جائیں گے، ہم کب آئیں گے، دونوں اپنے آپ کو ملا کر تو کب جائے گی، تو کب آئے گی، نہیں. اب ہم ہونے کے بعد ہم ہی رہنا ہے. اب ہم کو تو مت بناؤ. جہاں پر تو آ جائے گا وہاں پر اختلاف پیدا ہو جائے گا، تفریق آ جائے گی. جاؤ تو ساتھ میں مل کر، آؤ تو ساتھ میں مل کر، تب جا کر تمہارا جوڑا جنتی بنے گا. دنیا کا جوڑا آپ یہاں پر ساتھ میں مل کر رہیں، جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ میں مل کر جاؤ گے. اسی لیے کیا کہا کہ جس وقت مرد اور عورتیں پھیل گئے، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ڈرو اس پروردگار سے جو رشتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا. تساؤل کہتے ہیں دونوں سے پوچھے گا، ان سے بھی پوچھے گا، لڑکے سے بھی. بتا
تو نے اپنا رشتہ نبھایا؟ لڑکی سے بھی اللہ پوچھے گا تو نے اپنا رشتہ نبھایا؟ تم دونوں سے، اللہ یہ ایک سے نہیں پوچھے گا۔ عام طور پر ہم لوگ لڑکی والے لڑکے کے سپورٹ میں، لڑکے والے لڑکے کے سپورٹ میں، ایسی بات کرنا منع ہے۔ عدل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، سب سے پہلے تم انصاف یہ کرو کہ تم حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، باقاعدہ آپ انصاف کے ساتھ بات کرنا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ تو ہم پوچھیں ارے بھئی ان دونوں کے درمیان کہاں سے کمی پیدا ہو رہی ہے؟ کمی ایک کی طرف سے نہیں، میری بیٹی بہت رابعہ بصریہ کی طرح پاک و پوتر ہے، میرا بیٹا حسن بصری کی طرح پاک و پوتر ہے، میرا بیٹا فرشتہ، میری بیٹی فرشتے۔ میں کوئی بھی فرشتے نہیں ہے یہاں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو اس لیے فرمایا تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا تمہارے درمیان چل رہا ہے، یہ سب نگرانی نکاح کے بعد تو ہم ان دونوں کی ایک ساتھ ملا کر چلے جائیں گے، لیکن نگران کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سوال ہم کریں گے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم نگران بھی ہیں، تمہاری خلوت پر ہماری نظر ہے، تمہاری جلوت پر ہماری نظر ہے، تمہاری بول پر ہماری نظر ہے، تمہارے قال پر ہماری نظر ہے، تمہاری چال پر ہماری نظر ہے، تمہارے بال پر ہماری نظر ہے، تمہارے ایک ایک چال پر ہماری نظر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری حرکتیں ہم سے غائب ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ شہادت کوئی دے یا نہ دے، خلوت میں کیا ہوا وہ کون جانتا ہے؟ اللہ، وہ سب اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے سچ کون جھوٹے کون۔ اسی لیے دوسری آیت کا انتخاب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہا اے لوگو اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہمیشہ رکھا کرو، اور جب بھی زبان چلاؤ ذرا زبان صحیح صحیح چلایا کرنا، جیسے منہ میں آئے زبان کو ایسا مت چلایا کرو، جیسے منہ میں آئے زبان ایسے مت چلایا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، سچ کہو، سچ کہو، سچ کہنے کے عادی بنو۔ تین جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تین جگہوں پر۔ پہلی جگہ کون سی؟ علماء نے تین جگہوں کی تفصیلات بیان کی ہے، اس وقت تین کی نہیں بیان کریں گے ہم، صرف ایک۔ میاں کے دل کو جیتنے کے لیے بیوی کا جھوٹ بولنا، بیوی کا دل جیتنے کے لیے میاں کا جھوٹ بولنا، اس جھوٹ کی اجازت ہے، چاہے وہ جھوٹ بناوٹی کیوں نہ ہو۔ نیت اگر صحیح ہے، نیت اگر صحیح ہے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ نیت اگر صحیح ہے آپ کو توریاں کرنے کی اجازت ہے، نیت اگر صحیح ہے آپ کو باتیں بنانے کی اجازت ہے۔ آپ کریں گے کیا؟ باتیں بناؤ۔ آپ اپنے بیگم کو پانے کے لیے، بیگم کو سمجھانے کے لیے، بیگم کو سدھارنے کے لیے، بیگم کو منانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یا بیگم آپ کو منانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، یہ جھوٹ پر گناہ نہیں ہوگا، یہ جھوٹ پر گناہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر کوئی بے وقوف سچ نہیں، میں بہت بڑا سچا، وہ سچ کہاں بول رہا ہے؟ وہاں بول رہا ہے جہاں پر سچ بولنے پر فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے، سچ بولنے پر ہنگامہ ہونے کا اندیشہ ہے، سچ بولنے پر نکاح کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، سچ بولنے پر رشتے کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، سچ بولنے پر تمام معاملات کا ختم ہو جانے کا، انتہا تک پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسی جگہ پر کوئی سچ بول رہا ہے، وہ سچ فتنہ ہے، اور اس جگہ پر سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے دوسری جگہ میں نے کہا، ایک تو میاں بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ دونوں کے درمیان تفریق سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کہ اگر میں سچ کہوں گا یہ دونوں جدا ہو جائیں گے، اگر میں سچ کہوں گا یہ دونوں بگڑ جائیں گے، اگر میں سچ کہوں گا یہ دونوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے گا، تو ان کے سچ کو
اگر دراڑ کا سبب بننے کا اندیشہ ہے تو سچ کو انہوں نے جھوٹ سے بدل کر جھوٹ اس لیے بولا تاکہ ان کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، تو یہ جھوٹ بولنے پر ثواب ملے گا۔ اور دوسرا ثواب کب ملے؟ تیسرا ثواب کون سا؟ فرمایا دو فریق کے درمیان، اب یہاں بھی دو فریق، ایک فریق اول اور فریق ثانی۔ بے فریق اول فریق ثانی، جب فریق اول فریق ثانی کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر جھوٹ کا سہارا لے کر ان کے اندر اتحاد پیدا کرنا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی نازک چیز ہے نکاح۔ ہم لوگ نہیں بھئی، ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ ارے بھئی اللہ کے بندو، اللہ نے تو ان کے نکاح کے بعد حکم کیا دیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ چھوٹے موٹے عیوب کو چھپایا کرو، لباس بنو تم لباس۔ اسی لیے کہا خواتین کے لیے 3 لباس حرام ہیں، خواتین کے لیے 3 لباس حرام۔ نمبر 1 ڈسپلے والا لباس، وہ ڈسپلے والا لباس بالکل جائز نہیں۔ جہاں پر ڈسپلے ہو، ارے بھئی ہاتھ نظر آئے، پیر نظر آئے، جلد نظر آئے، بدن نظر آئے، وہ تمام نظر آنے والے لباس حرام قرار دے دیا گیا لیڈیز کے لیے۔ نمبر 2 چھوٹا لباس جس میں آدھا پیر نظر آئے، آدھا پیر چھپا ہوا ہو، وہ بھی ناجائز حرام ہے۔ تیسرا وہ لباس جو ٹائٹ ہو، جو سائز برابر دکھائی دے، ہاتھ کے سائز کیا ہے، بدن کا سائز کیا ہے، ٹانگوں کے سائز کیا ہے، وہ سائز نظر آ رہا ہے، تو یہ 3 طرح کے لباس حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا اسی طرح سب سے زیادہ پردہ پوشی کرنے کا حکم عورت کو دیا گیا ہے، سب سے زیادہ پردہ کرنے۔ اور اب خواتین کے لیے کہا گیا ہن لباس لکم۔ دیکھو سب سے پہلے قرآن نے ہن کہا، ہن کیوں؟ پتا چلا منٹ کو فون کرنے والی عورت ہوتی ہیں، جاتے ہوئے موبائل دیکھ کر بھیجنا، بیٹی تو جا رہی ہے، کچھ ہو تو اطلاع دینا، بیٹی تو جا رہی ہے، کچھ ہو تو بتانا، بیٹی تو جا رہی ہے، کچھ ہو تو فوراً میسج کرنا، بیٹی تو جا رہی ہے، جا کر وہاں امیجز بھیجنا، امیجز۔ ہنگامہ ہو گیا۔ کیا ہنگامہ ہوا؟ نہیں ہمیں دیے سو بیڈ شیٹ بچھائی نہیں، ہمیں دے سو پردہ لگائے نہیں، پردہ بیچ کو کھا گئے، بیڈ شیٹاں بیچ کو کھا گئے۔ ارے لا حول ولا قوہ، یہ سب آپ لوگوں نے جن سے نکاح کرنے کے لیے تحقیق کر کے یہ جوڑے کی نسبت لگائی، اس جوڑے کو رشتہ لگایا، یہ تو بہت ساری باتوں کو تحقیق کرنے کے بعد ہی تو لگائے ہوں گے۔ بیڈ شیٹ بھیجنے والے آپ فقیروں کو کیوں بھی نسبت کیے؟ نسبت سے پہلے آپ نے کیا تحقیق کیا؟ اور اس طرح کا بیکار الزام لگانا کسی پر، ادنا سا الزام لگانا، دنی سا الزام لگانا، نیچ الزام لگانا، یہ رشتوں کو بہت دور تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے موبائل دے کر بھیجنا بیٹی کے ہاتھ میں، یہ رشتے کو توڑنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ یہ جتنے بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں شادی شدہ پرانے، جن کے 50 سال 60 سال نکاح ہو کر ہو گئے، ان سے پوچھو ان کے جہیز میں موبائل آیا تھا؟ 50 سال گزرے کیسے؟ اونچ نیچ یہ تو آدم حوا کے نکاح میں بھی ہو گئے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اونچ نیچ امام الانبیاء سید المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، ازدواجی زندگی میں کچھ مسائل پیش آئے، افواہ اڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر تشریف لائے، کہا حضور ایسا ہوا؟ کہا نہیں۔ تشفی بخش جواب ملنے پر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو پا لیا۔ یہ عرض کرنے کا منشا کیا؟ ارے بھئی یہ باتیں چھوٹی موٹی ہر جگہ پر، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دلہا اور دلہنوں کو، تم لوگ مولوی صاحبان سے آ کر حضرت ذرا نصیحت کرو، حضرت ذرا نصیحت کرو، ہم سے نصیحت مت پوچھو، کیوں؟ ہم جو ہیں وہ ہیں، چھوڑ دیجئے۔ آپ جا کر جتنے نوشا ہیں یہ پوچھیں پرانے نوشاؤں سے، جتنے دلہنے ہیں وہ پوچھیں پرانی دلہنوں سے۔ تو یہ
اپنے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں جو نصیحت کریں گے وہ نصیحت گولڈن ورڈز ہوں گے، گولڈن ورڈز۔ کیوں؟ 40 سال سے جو ستم انہوں نے سہا ہے اس کو یہ 4 جملوں میں کہیں گے۔ یہ آپ کو کسی کتاب میں، کسی بھی کتب خانے میں یہ ورڈز آپ کو نہیں ملیں گے۔ ان سے جو نصیحت تم سنو گے سمجھ جانا حضرت والا کو یہ سب کے سب معاملہ زندگی میں پیش آئے۔ ان کو پوچھو، ان کو ریورس، تمہیں بھی ایسی تکلیف اٹھائی کہ حضرت؟ وہ پوچھنا نہیں، عزت نکالو مت، نصیحتاں سن لو۔ دال سننے کے بعد مدلول کی طرف آپ کو پہنچ جانا چاہیے، بس سکوت اختیار کر لینا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں کھود کر پوچھنا نہیں، حضرت آپ نے جو نصیحت کیا یہ نصیحت کے اعتبار سے آپ کی زندگی میں کیا واقعہ پیش آیا، اس سے آپ کو لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ نصیحتیں سنتے جاؤ، ہر ایک ستم خوردہ کی الگ گولڈن ورڈز آپ کو ملیں گے، گولڈن ورڈز۔ اگر میں یوں کہوں ذرا پرچی لکھ کر بھیجو بھائی، شوہر کے لیے آپ، دلہا کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ذرا آپ حضرات اپنے پیغامات 4 جملے میں لکھ کر بھیجو، تو ایسی قیمتی باتیں ہوں گی جن باتوں کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی ایک تجربہ ہے، یہ تجربہ چلتے میں تو کہتا ہوں بھائی جیسے کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پور رحمۃ اللہ کہا کرتے، علم یوں ہی نہیں آ جاتا، علم آتا ہے 20 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد۔ 20 سال تسلسل سے پڑھنے پڑھانے کے بعد علم آنا شروع ہوتا ہے، علم آنا شروع ہوتا ہے، تب پتہ چلے گا بھئی اس علم کس کو کہتے ہیں، سمجھ کس کو کہتے ہیں، فقہ کس کو کہتے ہیں، مسائل کس کو کہتے ہیں، اور تدبر کس کو کہتے ہیں۔ یہ سب 20 سال بعد۔ اسی طریقے سے بھئی ابھی ہم لوگ یل لائسنس والے ہیں، جب شادی ہو کر ابتدائی زمانہ یل لائسنس کا گزرتا ہے، جیسے ڈی ایل دینے سے پہلے یل دیتے ہیں، یل سنبھالو۔ کب تک سنبھالو؟ 6 مہینے سنبھالو، 6 مہینے یل سنبھالو۔ یل سنبھالنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا، ہاں بھائی یہ یل کو 6 مہینے تک سنبھال کر رکھا، صحیح سنبھال کر رکھا، پھر اس کو ڈی ایل دیں گے، پھر اس کو۔ اسی طرح شادی ہونے کے بعد سب کے سب ڈی ایل والے نہیں ہوتے۔ ابتدائی زمانہ یہاں پر گاڑی کے لیے 6 مہینے، گاڑی کے لیے 6 مہینے، اور آپ کے بیگم کے لیے بیگم کی آپ نے کتنی ان کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ آپ کو کب ڈی ایل ملے گا، کب حاصل ہوگا؟ 6 سال پر آپ اپنے بیگم کو سمجھنا شروع کرو گے۔ او ہو ان کی طبیعت یہ ہے، ان کی طبیعت یہ ہے، ان کی طبیعت یہ ہے، ان کی طبیعت یہ ہے۔ 16 سال پر آپ اپنے بیگم کے مزاج سے آشنا ہوں گے، اور پھر 26 سال پر آپ دونوں اس کے بعد اس طرح زندگی گزارو گے جیسے بیگم چاہتی ہے ویسے تم ہو جاؤ گے، جیسے تم چاہتے ہو ویسے تمہاری بیگم ہو جائے گی۔ 26 ایئرس بعد یہ جتنے یہاں 26 ایئرس والے ہیں ان سے پوچھو اب کیا طرف لڑ رہی کیا بھی نہیں لڑ رہی، وہ سب شروع میں لڑتے تھے۔ اب کیا طرف لڑ رہی کیا بھی نہیں لڑ رہی، وہ شروع سے لڑتے تھے۔ اب کیا طرف لڑ رہی کیا بھی نہیں لڑ رہی، وہ سب شروع سے لڑتے تھے۔ وہ سب آپ کو شہادت دیں گے۔ ہم تو اس پر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ سنو۔ تو پتا چلا 26 ایئرس بعد آپ کو ڈی ایل ملے گا۔ اب تم نے سمجھا تمہارے بیگم کون ہیں، اب تم نے سمجھا تمہارے بیگم کیا، ان کی خوبیاں، ان کی خرابیاں، ان کی اچھائیاں، ان کی برائیاں، سب آنے سمجھنے کے بعد پھر کنٹرول کرنا سیکھ لو گے۔ پھر سمجھ جاؤ گے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو 26 سال پر بھی
وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. آفٹر 26 ایئرس تجربہ حاصل نہیں کیے. جیسے پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے ویسا شادی شدہ بے تجربے کار، شادی شدہ بے تجربے کار اسے 26 سال بعد بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت نبی علیہ السلام نے دوسری آیت کا جو انتخاب کیا، قولوا قولا سدیدا. علماء نے کہا صرف قولوا قولا سدیدا لا الہ الا اللہ ہے. کیا مطلب؟ فرمایا قول سدید کا اول درجہ کلمہ طیبہ، اس کے بعد اپنی زندگی کو قولو کا لفظ یہ جامع لفظ ہے، صرف بولنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. قل بالعین، قل بالید، صلہ اگر بدل جائے تو اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. علماء نے کہا قولوا قولا سدیدا، تم صرف اپنے باتوں کی حد تک نہیں، اپنے اداؤں میں بھی سچے بنو، اپنے کردار میں سچے بنو، اپنے گفتار میں سچے بنو، اپنے اخلاق میں سچے بنو، اپنے معاملات میں سچے بنو، اپنے معاشرے میں سچے بنو، اپنے تعلقات میں سچے بنو. جب تم سچے بن جاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنی تمہاری پریشانیاں ہیں یصلح لکم اعمالکم، پورے پریشانیاں، پورے اعمال، چاہے وہ اعمال دینیہ ہو یا اعمال دنیاویہ ہو، اللہ سب کی اصلاح کر دے گا. کب؟ جب زبان کنٹرول میں رہے گی، جب زبان قابو میں رہے گی، جب سچائی سب میں آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ پورے گناہ جتنے ہوئے سب کو اللہ معاف کر دیں گے. یغفر لکم ذنوبکم. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نکاح کی محفل یہ کوئی ان دونوں کو نصیحت نہیں ہے، یہ پرانے نوشوں کو بھی اپنی زندگی کا اسکیننگ لے کر ایک صاحب کہنے لگے کیوں مولانا ایسا بیان ہمارے یہاں نہیں ہوا. تم دلہا تھے، تمہیں دلہن دیکھنے کی بڑی جلدی تھی، جلدی پڑھاؤ، اور جتنے باراتی تھے سب کو بریانی کھانے کی جلدی، ان کو دلہن کو دیکھنے کی جلدی، ان کو بریانی کھانے کی جلدی، تو جلدی میں جلدی نکاح پڑھا کر سب کو رخصت کر دیے. سب آج تک بھی یلبوڑ ہیں، یلبوڑ شوہر، یلبوڑ بیوی، یلبوڑ شوہر، یلبوڑ باپ بن گیا، یلبوڑ بیوی، یلبوڑ ماں بن گئی، جس کی وجہ سے پورے بچے یلبوڑ سے یلبوڑ پیدا ہو گئے، سب یلبوڑ. ارے بھئی بس منہما رجالن ہے، ادھر بھی یلبوڑ ہوں گے، ادھر بھی یلبوڑ ہوں گے، تو بچے کیا ہوں گے؟ وہ بھی یلبوڑ ہوں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو چیز، یہ تیسری آیت، توجہ سے اس بات کو سمجھنا. تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو یہ نسبت صرف دنیا کی نسبت نہیں. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس وقت نکاح میں نے قبول کیا کہو، صرف میں نے قبول کیا کہ حد تک تمہاری بات نہیں ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. نیت جنت تک. کیوں؟ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ رشتہ صرف اٹوٹ رشتہ ہے، یہ رشتہ، تمام رشتے ختم. توجہ چاہتا ہوں، تمام رشتے ختم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تمام رشتے ختم. لیکن ایک ہی رشتہ حشر میں بھی باقی رہے گا، میاں بیوی کا رشتہ. وہ بھی کب؟ جب دونوں میں دین ہو. فاظفر بذات الدین، جب دونوں میں دین ہو تو تب جا کر دونوں کا رشتہ حشر میں بھی باقی رہے گا. اگر ایک میں دین ہے ایک میں دین نہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا جب اعلان ہوگا، بیوی ایک طرف شوہر ایک طرف. اللہ ہمیں شریعت کی حفاظت فرمائے. بیوی ایک طرف شوہر ایک طرف. کیوں؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بیوی مجرمہ تھی تو وہ مجرموں کے ساتھ ہو جائے گی، شوہر مجرم تھا وہ مجرم کے ساتھ ہو جائے گا. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اللہ تعالیٰ سب کو آر پار کر دے گا. اسی لیے کہا پھر کیا ہوگا؟ الطیبات للطیبین. اللہ
اللہ نیکوں کے ساتھ نیک کو، بروں کے ساتھ بروں کو کر دے گا. ادھر تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ. اور صرف نیک لوگوں کا نیک لوگوں سے نکاح ہوگا. ارے بھائی سن رہے سو رہے ہیں؟ کیا ہوگا بولو؟ نیک لوگوں کا. اب نیک لوگ کون ہیں وہ سنو. اللہ کے پاس جس وقت فہرست آئے گی، توجہ سے اس بات کو سمجھنا، بھئی یہ لوگ جنت میں جانے والے آ جاؤ بھائی آ جاؤ. جنت میں جانے والے جب آئیں گے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا مفلس کون ہے حضور؟ ہم تو نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع کو مفلس کہا جاتا ہے. فرمایا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ ہے جو آئے گا اللہ کے پاس جنت میں جانے کے لیے، یأتی قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا. شکایت کرنے والوں کی ایک صف کھڑی ہوگی، اور وہ شکایت کرنے والی یہ شکایت کریں گے، یا اللہ اس نے مجھے مارا، یا اللہ اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا خون بہایا. دیگر تمام تفصیلات سے ہٹ کر، یہ ماں اگر تم نے بیوی کو مارا، بیوی شکایت کرنے والوں میں کھڑی رہے گی. بیوی کے زیورات، جیسے کہ 90% شوہروں کے پاس بیوی کے زیورات نہیں، بیچ کر گاڑی لے لیے، بیچ کر دکان ڈال دیے، بیچ کر یہ کرے، بیچ کر وہ کرے. ارے بھائی بیوی کے زیورات کو بیچنے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ کس نے دی بتاؤ بھائی؟ اور میں تو کہتا ہوں دکھے دل سے جو زیورات بیچے جاتے ہیں قیامت تک اس میں برکت نہیں ہوتی. اور اس وقت سب زیورات بیچ کو، بیوی کے زیورات ذرا نکلس دیو جی، ذرا چین دیو جی، انگوٹھی سے شروع ہوتی. سو ایک صاحب آ کر کہنے لگے یہ دلیندر جب سے نکاح کرنے کو گیا، کیا ہوا بولو بھائی؟ پہلے مہینے کا ریشن میری بچی کے ایک انگوٹھی بیچ کو لیا حضرت، دوسرے مہینے کا ریشن دوسری انگوٹھی، تیسرے مہینے کا ریشن تیسری انگوٹھی. 8 انگوٹھیاں میں نے ڈالی تھیں، 8 مہینے کے ریشن 8 انگوٹھیاں غائب. کیوں؟ ہمیں دو جنے ایک ہو گئے نا جی. ہاؤ تمہارا زیور کیا، ہمارا زیور کیا، تمہارا زیور میرا زیور. اب میرا تمہارا کو نہیں بول رہا. بڑا چالاک انسان ہے. عورتیں بڑی بھولی بھالی ہوتی ہیں، آئس کریم میں فدا ہو جاتی ہیں، چاکلیٹ میں فدا ہو گئی، کیک میں فدا ہو گئی، میٹھی میٹھی چند باتوں میں فدا ہو گئی. ان کو تو ناقصۃ العقل والدین کہا ہی گیا. آگے کی سمجھ نہیں، آگے کے بارے میں سوچ نہیں، فیوچر پلاننگ نہیں. نتیجہ جس وقت یہ ایک آدمی بیچ کر کھانے کا عادی بن گیا، اس کی عادت موت تک بھی باقی رہے گی. میں تو کہتا ہوں بھائی زیورات تو بیگم کی زیب و زینت کے لیے ہیں، اس کی طرف تمہاری نظر گئی کیوں؟ دیکھو سجا کر اپنے بیگم کو دیکھو، اپنے بیگم کی حسن کے لیے، اپنے بیگم کی خوبصورتی کے لیے. ارے بھائی اپنے شوہر کو منانے کے لیے زیورات دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی نظر صرف آپ کی بیگم پر رہے. وہاں پورے زیورات کھا کر آخر میں دیکھے تو پلاسٹک زیورات، ڈپلیکیٹ زیورات. کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں بھئی یہ جو حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ، باءۃ کا ترجمہ کیا؟ جس کو اپنے خرچے پر جینا چلانے کی دم ہو، جس کو اپنے خرچے پر جینا چلانے کے دم ہو وہ نکاح کرے. اگر دم نہیں ہے شادی ہی کرو مت، روزہ رکھ لے کر پھر شادی مت کر، روزہ رکھ لے کر پھر. تمام علماء فتویٰ دے دیں یہ شادی کا لائق نہیں ہے، یہ شادی کا لائق نہیں ہے، یہ شادی کا لائق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ من کھو ہے، یہ چن کھو ہے، یہ مانگ کر کھاتا ہے،
یہ چرا کر اور چن کر کھاتا ہے، اور منگ کھو اور چن کھو کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ من استطاع، استطاعت کی شرط لگائی نوجوانوں میں، اگر تم اپنے گھر کا اپنی بیوی کو مہر ادا کرنے کی حیثیت تمہارے اندر نہیں ہے، ولیمہ اپنی طاقت سے کرنے کی حیثیت تمہارے اندر نہیں ہے، نان نفقہ سکنا دینے کی حیثیت تمہارے اندر نہیں ہے، تم شادی فلیتزوج حکم ہے ہو تو نہیں ہے، تو کیا شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ جہاں پر شادی کرنا سنت، وہاں شادی کرنا بعض لوگوں پر واجب، بعض لوگوں پر فرض۔ اسی طرح جہاں شادی کرنا سنت ہم سنتے ہیں، وہاں بعض لوگوں پر شادی کرنا مکروہ، بعض کو شادی کرنا حرام۔ پوچھو علماء سے کن کن لوگوں کو شادی کرنا حرام ہے؟ ان لوگوں کو شادی کرنا حرام جو بدنی اور مالی تقاضا پورا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ اس بات پر یقین ہے سب کو کہ یہ بے حیثیت انسان ہے، ایسے انسان کا شادی کرنا حرام ہے۔ خیر، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح میں جب میں نے قبول کیا، کہیں نیت یہ کرے اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ نمبر 2، نکاح میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور الشاہدین، نکاح کا انعقاد 2 شاہد، 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کے ایجاب و قبول سے ہوتا ہے، یہ فرض ہے۔ 2 گواہ موجود ہوں، لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کرے، ابھی جیسے دفتر لے کر گئے، وہ وہاں سے ایجاب کرا کر لے آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ وہاں پوچھیں گے کیا بیٹی قبول ہے؟ قبول ہے۔ باقرہ لڑکی کے لیے دستخط کر دینا کافی ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں۔ دستخط الکتابہ کالخطابہ، الکتابہ کالخطابہ، لکھ دیے تو بول دیے، یہ ہے مطلب۔ اب آگے چلو، واجب کیا ہے؟ لزوم مہری، مہر ادا کرنا۔ کہاں سے؟ اپنی کمائی سے۔ کسی کمائی سے؟ اپنی کمائی سے مہر ادا کرو، اور اپنی کمائی سے مہر ادا کرنے سے نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ مہر ادا کرو۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں اگر شوہر لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بیوی اپنے مہر کے پیسوں سے دوا خرید کر بارش کے پانی سے پلا دے، اللہ شفا دے دے گا۔ دوا تو دوا ہوتی ہے، لیکن دوا میں شفا پیدا کرنے والا کون؟ اور سب سے زیادہ عورت کے لیے حلال، انتہائی حلال وہ مہر ہے۔ اور ہم میں ایسے بھی بے غیرت، بے شرم، بے حیا، بے مروت ہیں جو جنازے میں آ کر مہر معاف کر ڈالو جی، مہر معاف کر ڈالو جی، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں، ارے ایسے بھی بے شرم لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بچوں کی تو لائن لگا دیے، 14-15 بچے، مہر معاف کر ڈالو جی، جنازے میں آ کر معاف نہیں کریں گے۔ جو اس بیچاری کے مہر ہے اس کے لیے دائمی ایصال ثواب کا نظام بناؤ۔ اس زمانے میں جو ریٹ سونے کا ہے، اس زمانے کے ریٹ کے اعتبار سے اس زمانے کی قیمت لگا کر دو۔ اس لیے مہر ادا کرنا واجب۔ اور ہم لوگ کیا؟ ولیمہ نقد، مہر ادھار، ولیمہ سنت نقد، سنت نقد۔ اور ایک بات سنو، سنت تیسری چیز ولیمہ سنت ہے۔ سنت کی سنت کیا ہے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کی سنت کیا ہے؟ ٹوپی پہننا سنت ہے، اس کی سنت کیا ہے؟ لباس پہننا سنت ہے، اس کی سنت کیا ہے؟ سنتوں کی بھی سنتیں ہوتی ہیں۔ پگڑی باندھنا سنت ہے، اس کی سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ حد شریعت کیا ہے؟ لغوی کیا ہے؟ اصطلاحی کیا ہے؟ یہ ایک عنوان ہے۔ یہ تو ولیمہ کرنا سنت ہے، سنت کی سنت کیا ہے؟
مہر ادا کرنے کے بعد حیثیت ہو تو ولیمہ کر، نہیں ہے مت کر۔ چنانچہ مہاجرین و انصار میں جتنے غربا صحابہ تھے 95% بلکہ 99% شادی کے بعد ولیمہ نہیں کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے بولو بھائی؟ شادی کے بعد ارے بھائی سن رہے ہو سو رہے ہو، خالی ولیمہ کھانا یہ کچھ یاد رہتا ہمیشہ، ولیمہ سنت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا نا حضرت، عبد الرحمن ابن عوف کے دماغ میں ولیمہ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال تمہارے دماغ میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے دماغ میں ولیمہ کیوں نہیں آیا؟ اگر تمام مہاجر صحابی ولیمہ کرنے کے عادی ہوتے، تمام انصار صحابی ولیمہ کرنے کے عادی ہوتے، کیا عبد الرحمن ابن عوف جیسا محترم صحابی ولیمہ کو بھول جاتا؟ وہ بھی سوچ لیے عربی سب بیچارے سادہ سیدھا ہیں، میں بھی سادہ سیدھا رہ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بھائی تو کروڑ پتی آدمی ہے، بھائی تو لکھ پتی آدمی ہے، تو بھی ان کی طرح فقراء کی فہرست میں کیسے شامل ہو گیا؟ اور حکم کیا دیا؟ پورے گاؤں کو ولیمہ کر، اولم ولو بشاتین، فرمایا تیرے لیے ولیمہ چھوڑ کر رہنا مناسب نہیں ہے عبد الرحمن، ایک ہی بکری دمبا کیوں نہ ہو ولیمہ کر لو۔ اور اس زمانے میں تمام شراح لکھتے ہیں ایک بکری 5 مہمانوں کے لیے، 5 سے لے کر 10 مہمانوں کے لیے ایک بکری ذبح کی جاتی تھی۔ 5 سے بولے بھائی کتنے؟ 10، اتنے مہمانوں کے لیے بکری ذبح کی جاتی تھی۔ تو کیا حکم تھا؟ اشارتاً عبد الرحمن 5-10 صحابہ کو بلا لو، ایک دمبا کاٹو کھلا لو بس۔ ارے بھائی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھے؟ اور یہاں ولیمے کے لیے گھر رہن رکھ دیے، ولیمہ کے لیے مال رہن رکھ دیے۔ بعض اللہ کے بندے ولیمہ کا قرض پوری زندگی پورا کیے ہیں۔ کون تمہیں کہا بے ولیمہ کھانے کو؟ ایسا ولیمہ کرنے کو کس نے کہا؟ ایسا ولیمہ کرنا جس سے انسان محتاج ہو جائے، ایسا ولیمہ کرنا جس سے انسان مجبور ہو جائے، ایسا ولیمہ کرنا جس سے انسان مقروض ہو جائے، ایسا ولیمہ کرنا جس سے انسان ذلیل ہو جائے، ایسا ولیمہ کرنا زندگی بھر کی پریشانی موڑ لے۔ پورے علماء لکھتے ہیں ایسا ولیمہ کرنا ناجائز ہے۔ اور یہ ناجائز بات کو کوئی کہتا ہی نہیں۔ شادی کی دعوت کرنا کھانا ناجائز ہے کتنا منہاؤ، ولیمہ منگو کھانا جائز ہے؟ یہ گلقند شادی کی دعوت ناجائز ہے، ولیمے کی دعوت منگ کو کھانا جائز ہے؟ دنیا میں کہیں بتا دو فتویٰ جائز ہے؟ کون بتائے گا بھی جائز ہے؟ سب توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ارے توبہ کریں گے بھائی، آج کا ولیمہ تو خوشی سے آپ کو کھلایا جا رہا ہے، الحمدللہ بولو۔ آج کا ولیمہ یہ تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں اصول معلوم ہو۔ خیر آمدم برسر مطلب وقت کا دامن بالکل تنگ ہے۔ میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ نے دوسری بات کہی، جب میں نے قبول کیا کہہ دیا تو نیت کرو کہ یا اللہ جنت تک کا جوڑا ہمارا بنا دے، اللہ انشاءاللہ تمہارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا، کہو آمین۔ اللہ ہم سب کے جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے۔ بعض لوگ کیا حضرت جنت میں بھی انیچ کا حضرت، میں کہتا ہوں بھائی انیچ آئے گی لیکن اس طرح نہیں آئے گی جس طرح تمہیں پریشان کرتی تھی، بالکل بدل کر، ہر اعتبار سے بدل کر آئے گی، اور آپ انتہائی خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ اسے ایسی حسینہ بنائے گا 70,000 حوریں اس کی خدمت میں ہوں گی، 700 تو ہوں گی ہی، اللہ کو دینے میں حرج کیا ہے، 700 تو ہوں گی ہی، تمام چھوٹے موٹے جنتیوں کے پاس 700 حوریں تو ہوں گی ہی، وہ 700 حوریں خادمہ ہوں گی ملکہ کی، وہ ملکہ ہوگی آپ کی بیگم، کہو الحمدللہ۔ بیگم کو جا کر ایک مرتبہ، میں اب نیکسٹ جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنو، جس وقت میں نے قبول کیا ہو گیا، اب میاں بیوی کی جس وقت لڑکی کی بچی کی رخصتی ہو
تو سنت کے مطابق رخصتی ہو. جیسے حسن حسین میں تفصیل سے رخصتی کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، اس آداب کو، یہ تو ماشاءاللہ علماء کا گھرانہ ہے، تو ان لڑکی کے والد کو چاہیے اس سنت کے مطابق رخصت کرے. رخصت ہو گئی، اب پہلی ملاقات ہونے جا رہی ہے، باوضو ملاقات ہو. اب جب دلہا اندر جائیں باوضو تو سلام کریں. سلام کیا کریں بولو بھائی؟ وہ سلام کیسا سلام ہو؟ مودتوں والا، رحمتوں والا، الفتوں والا، نسبتوں والا، انسیت والا، شفقت والا، محبت والا. سلام کے اندر یہ تمام کیفیت کی مشق بھی کرنی چاہیے. دھماکے دار سلام، دروازہ توڑ لے بچی نکل گئی باہر، کیا ہوا کیا ہوا، سلام کرے نہ انہوں، کیا ہوا، میں ڈر گئی میں. کیوں؟ آپ نے سوچا، کسی بے وقوف نے آپ سے کہا فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن، دبا کو سلام کرو، پہلے سلام میں ہیبت کھڑے ہو جانا. شوہر آ رہی کو تو ایسا محسوس ہونا کہ جانور آ رہا ہے. یہ تصور تھوڑی بڑھایا جاتا ہے دماغوں میں. اللہ اکبر. ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے انداز سے تشریف لے آتے تھے، ہم سب منتظر ہوتے تھے کب وہ منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے انداز سے داخل ہونے کا دیکھنے کو موقع ملے گا. باری باری آتے تھے حضور، مشتاق ہوتے تھے، منتظر ہو کب آئیں گے ہمارے شوہر، کب آئیں گے ہمارے شوہر، کب آئیں گے ہمارے شوہر. ہم یہاں فون کر کو، کیا جی خیریت؟ ہاں ہو، کتنے دن کے سفر؟ ایک دن کے. کب آ رہی؟ شام کو. اتنا جلدی آ جا رہی ہوں. کیوں؟ کیا مطلب اتنا جلدی آ جا رہی؟ کیا مطلب؟ اور ذرا سفر کو طویل کرنا تھا، تمہاری منحوس صورت ذرا دور رکھنا تھا، تمہاری صورت دیکھنے کو اتنے خواہش مند نہیں ہیں ہم لوگ، ایک ہفتہ اور چلے جاتے اور اچھا ہوتا. کیوں لا کر تمہارے بار بار اس چہرے کی زیارت کراتے ہو بھائی؟ ایسا نہیں، بلکہ آپ کے فراق ان کو بے چین کر دے. کئی ماشاءاللہ ایسے بزرگان دین عمر رسیدہ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی محبتیں، دیکھو پرانے لوگوں کی محبتیں ہمیشہ پردے میں رہتی تھی. آپ لوگ اس بات کی شہادت دے سکتے ہو کہ بڑے شوہر کا انتقال ہوا، عدت کے اندر ہی بیوی بھی چلی گئی. عدت کے اندر ہمارے دادا محترم کا انتقال ہوا، ہماری دادی بالکل سائلنٹ، وہ حافظہ بھی تھی ماشاءاللہ، حافظہ تھی، تو ہماری دادی اتنی قرآن پڑھی، اتنی قرآن پڑھی، اتنی قرآن پڑھ کر بخشتی رہی. 22ویں دن قرآن پاک ختم ہوا، ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی. 22ویں دن، صرف 22 دن کے فرق میں دونوں کا انتقال ہو گیا. ابھی مجھے ایک ساتھی اطلاع دیے، صبح شوہر کا انتقال، شام کو بیوی کا انتقال. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ہم سب کے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ زندہ اور تابندہ رکھے، رحمتوں والا، برکتوں والا، عافیتوں والا، اور سب کے لیے مثالی اللہ بنائے. کیا آمین میں دمش نہیں ہے نا؟ بریانی کھائے تو آمین زور سے بلیں گے کیا بھائی؟ اب انشاءاللہ دودھ پلائیں گے ذرا دم آنے کے لیے. ہاں ارے بھائی ہے کہ نہیں ہے انتظام؟ تو یہ تو ایک بات یہ. جب سلام کے بعد اندر چلے گئے، اب آپ کے گونگٹ کے اندر سے بیگم یوں دیکھے گی کون آئے ہیں، تو ہمارا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہونا چاہیے. اس کے واسطے چاند کا فوٹو اٹھا لے چلے جاؤ کو. آپ کے چہرے کے بہت ساری اسمائلنگ امیجز ہیں، اسمائلنگ امیجز. آپ کی مسکراہٹوں کے الگ الگ انداز ہیں. ان اندازوں میں ایک انداز آپ کو بھی پسند، اور آپ کا دل یہ شہادت دے گا میرے بیگم کو بھی یہ انداز پسند ہوگا. تو آپ ذرا آئینے کے سامنے مشق کریں. کیا کریں بھائی؟ علیہ جا کو مشق کرنا، سب کے ساتھ مشق کرے گا تو مسخرہ ہو جائیں گے ہم. علیہ جا کو اسمائلنگ کر کر کو دیکھنا. اب تو بھائی موبائل ہیں، آئینے کی ضرورت نہیں، موبائل رکھ کر ذرا اس مسکرا کو دیکھو، کون سی مسکراہٹ میری بیگم کو پسند ہے، اس مسکراہٹ کو کیچ کر لو. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ تم لوگوں کو بول رہا ہوں، میں ان کو بول رہا ہوں بھائی ان کو بول رہا ہوں. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو خیر یہ ہو گیا. اب جناب حضرت شیخ کا وہ نسخہ جو عالمی اعتبار سے جس کا تذکرہ بڑا مختصر ہو گیا،
خود خلفائے شیخ نے جس وقت میں یہ ذکر کر رہا تھا فرمایا آپ نے ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، اور اس پر کچھ علماء کرام بھی تشریف لائے۔ حضرت آپ نے سنا حضرت شیخ کو یہ کہتے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا تھا، حضرت کے خلیفہ خاص حضرت مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، شفیق خان صاحب، ہاں بالکل، بار بار میں نے حضرت سے یہ نسخہ سنا۔ کیا نسخہ؟ مصلی بچھاؤ پیچھے، مؤذن صاحب جیسا مصلی بچھاتے ایسا، امام صاحب جیسے مصلی بچھاتے ویسا، امام صاحب کی جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیے، مؤذن صاحب کی جگہ پر بیگم کو کھڑا کر دیجئے، گویا آپ زندگی کے امام ہیں اور یہ زندگی کے مقتدی ہیں۔ بیگم نیت کرے، یا اللہ 2 رکعت نماز تابع اس امام کے پڑھ رہی ہوں، میں زندگی بھر میں ان کے تابع ہو کر رہوں، ایسی توفیق مجھے عطا فرما۔ اور امام صاحب کیا نیت کریں؟ یا اللہ اس دیواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، یہ نیت کرتے ہوئے۔ اور یہ جو نماز ہے، یہ نماز یہ صرف دلہا دلہن تو پڑھیں گے ہی، بلکہ میں کل بھی ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا، جس وقت اب تم لوگ جاؤ گے واپس اپنے اپنے گھر جانے کے بعد تم بھی پڑھو، مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار، 3 مہینے میں ایک بار تم بھی یہ نماز پڑھا کرو، تم بھی یہ نماز پڑھا کرو۔ اس کا اثر آپ ضرور محسوس کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، آپ کے بیگم کے اندر تبدیلی آتی رہے گی، غصہ کم ہوگا، اطاعت آئے گی، نماز ادا کرو۔ اور حضرت نے فرمایا ہمارے پاس قرات خلف الامام نہیں ہے، ہمارے پاس قرات خلف الامام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم بولیں گے ہماری بیگمات سنیں گی۔ قرات خلف الامام ہو تو کیا ہوگا؟ ہم بولیں گے چپ کے بیٹھو جی، تمہیں چپ کے بیٹھو جی، خاموش تمہیں خاموش، ارے بھئی آہستہ تمہیں آہستہ۔ کیوں؟ امام صاحب سے زور کی آواز مقتدیوں کو کرنے کی عادت پڑ گئی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، عجیب استدلال کیا علماء نے۔ سرکار دو عالم جب قرات کیا کرتے تھے، کیا جرأت پیچھے کے مقتدیوں کو حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا صحابہ کرام ایسی گستاخی کریں، زور سے حضور کی آواز سے بلند کرے اپنی آواز نہیں، پست۔ لا ترفعوا اصواتکم، اگر بالفرض مان لو کہتے بھی تھے، یہ آیت نازل ہونے کے بعد تو کہنا بند ہو گیا۔ عربی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ علماء سمجھ گئے، سب کو سمجھانا ضروری نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال پیچھے ہم کچھ نہیں کہیں گے، مسلح اٹھائیں گے، بازو بچھائیں گے، کہیں گے میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، جو چاہے اللہ سے مانگو، خوب زندگی کے خیر مانگو، خوبیاں مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دن کی دعا آپ کی ضرور قبول کرے گا۔ فرضوں کا اہتمام کرو، اللہ نیک صالح اولاد پیدا کریں گے، اور تہجد کا اہتمام کرو، نسلوں میں علماء، حفاظ، اولیاء پیدا ہوں گے۔ اللہ سب کو